دیکھیے پیریڈ کے بعد غسل کرنے میں عورتیں کچھ ایسی غلطیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پاک ہی نہیں ہوتی ہیں۔ صرف نہانا پاکی کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ نے سوچا بس ہم لو پانی ڈال لیں نہا لیں اور بس ہم پاک ہو کے غسل ہو گیا، نہیں 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 نہیں۔ جب آپ خصوصی طور پہ خواتین جب پیریڈ کے بعد غسل کریں تو اس میں کچھ چیزوں کا انہیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ پاک نہیں ہوگی۔ اگر کوئی سمندر میں کود جائے نا، ندیوں میں نہا لے، ڈوب کے نہا لے، سوئمنگ پول میں نہا لے، لیکن جب تک کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا جو چیزیں ضروری ہیں، جب تک کہ وہ عورت وہ خاتون پاک نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ضروری کیا چیزیں؟ وہ ضروری آپ تین فرض جو ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ غسل کے جو تین فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ غسل کے طریقے میں کہ جب کوئی عورت پاکی حاصل کرنے کے لیے یا وہ پیریڈ کے بعد غسل کرے یا وہ ہم بستری کے بعد غسل کریں گی تو اس میں سب سے پہلے وہ اپنے ان اعضاء کو رگڑ کے اچھی طرح سے صاف کرنا ان کے لیے ضروری ہے جن اعضاء میں نجاست لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ چاہے وہ پیر ہوں یا وہ پرائیویٹ پارٹس ہوں یا وہ پیروں کے درمیانی حصہ ہو یا پیروں کا اندرونی حصہ ہو یا وہ ران ہو، تو ان جگہوں کو رگڑ کے گھٹ کے اچھی طرح سے صاف کرنا جب تک کہ اس کے اندر چکناوٹ محسوس ہوتی رہے، جب تک کہ پیروں میں لگی ہوئی چکناوٹ دور نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، جب تک کہ آپ غسل کے فرائض کو ادا نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کر رہی ہیں تو پھر آپ پاک نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ سوچ کر دیکھیں نا، کسی کنویں کے اندر کتا گر جائے یا نجاست گر جائے، اب آپ اس میں سے 40 ڈول پانی تو نکال دیں لیکن نجاست یا کتا نہ نکالیں تو آپ پاک ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے، پانی ہی پاک نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے بس آپ سمجھ لیں کہ جو نجاست لگی ہوئی ہے جسم کے اندر، تو جب تک وہ رگڑ کے اچھی طرح سے گھٹ کر صاف نہیں کی جائے گی، باڈی سے جسم سے دور نہیں کی جائے گی، جب تک کہ آپ کوئی بھی فرض ادا کر لیں، آپ کسی بھی طرح سے پانی بہا لیں، آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ تو رگڑ کے گھٹ کے سب سے پہلے اس نجاست کو دور کرنا یہ ضروری ہے، پھر اس کے بعد آپ غسل کر لیں۔ بہتر ہے کہ برہنہ ہو کر غسل کیا جائے، کیونکہ برہنہ ہو کر غسل کرنے میں یہ فرائض اور جو نجاست لگی ہوتی ہے اس کو دور کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے نجاست دور کی، اس کے بعد آپ وضو کریں جیسے وضو کیا جاتا ہے، لیکن جو وضو میں آخر میں پیر دھوئے جاتے ہیں نا ٹخنوں تک، وہ پیروں کو آپ کو نہیں دھونا ہے، باقی پورا آپ وضو کر لیں۔ اس کے بعد میں آپ کو 3 فرض ادا کرنے ہیں۔ کون سے 3 فرض؟ پہلا فرض منہ بھر کے کلی کرنا ہے، روزہ ہوں تو غرارہ نہیں کیا جائے گا، روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا پورے جسم پہ پانی بہانا، 1 بال کے برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، اور سر سے نہانا۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ کندھے سے نہا لی بس وہ پاک ہو گئی، کبھی پاک نہیں ہوں گے۔ سر سے نہانا، اور سر میں جو بال ہیں ان بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچانا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں غسل کرنے میں بالوں کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، تو بالوں کے ساتھ جنگ کرنا یعنی کہ نہاتے وقت جب آپ عورتوں کے چونکہ اور لمبے بال ہوتے ہیں تو انہیں تو اور زیادہ اس کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی بالوں کے ساتھ۔ کیسی جنگ؟ کہ ناخنوں سے کسکے سے پانی کو پیوست کرنا، جو سر کے میں جو بال ہیں نا ان کی جڑوں تک کس کے پہنچانا۔ سر کو جیسے کھجلایا جاتا ہے نا، سر کے اندر کس کے خبر عورتیں کھجلاتی ہیں، تو اس طرح سے ان کو اپنے سر کو غسل کے وقت کھجلانا، اس طرح سے پانی کو جڑوں تک پہنچانا، یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ ایک اگر بال کے برابر بھی کہیں پر خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو آپ پاک نہیں ہوں گے، پاک نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں